خدا یسوع مسیح کے زندہ و برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم خداوند اپنے خدا کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے بادشاہ کو مبارک کہتے ہیں، اس بھلے خداوند کو جس نے اپنے بچوں پر ایسا رحم کیا، اپنے بچوں کے لیے ایسی محبت کا اظہار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ ہم خدا کا شکر، خداوند کی تعریف کرتے ہیں جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ ہمارا یہوہ زندہ مالک خدا ہے، یہوہ یری ہے، یہوہ رافع ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس، برشید، اتپتی کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے 17ویں باب میں اس وقت ہم ہیں۔ لکھا ہے کہ جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابرام سرنگوں ہو گیا اور خداوند نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا۔ تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تو ابراہیم ہوگا، یا ابراہیم جس کو عبرانی میں ابراہیم کہتے ہیں، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے۔ میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سڈنلی بائبل نے بہت سارے ایئرس کو سکپ کیا ہے۔ 86 سال کا باپ ابراہیم تھا جب اسماعیل پیدا ہوا۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 74 سال کے بعد ابراہیم تھے جب وہ ستاروں والی کنورسیشن 10 سال پیچھے چلے جائیں، 74 سال کے تھے جب یہ والی کنورسیشن ہوئی، اور ایسے ایسا بائبل آگے بڑھ رہی ہے، اور بہت زیادہ یعنی کہ چیزوں کو بیچ میں سے سکپ کر دیا گیا۔ ان تقریباً 86 سے 96 اور 13 سالوں کے بیچ میں اور کیا کیا ہوا وی ڈونٹ نو، بائبل نے ہمیں نہیں بتایا، اور نہ ہی ہمیں کچھ جاننے کی اس میں بہت زیادہ پریشانی اٹھانی چاہیے، کیونکہ اگر دیکھیں بائبل کا جو لکھاری ہے پاک روح، وہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جب پاک روح نے اس کو ضروری نہیں سمجھا کہ ہم ہر طرح کی روزمرہ کی باتوں کو بھی بیچ میں سیکھیں، تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کیا کر رہے تھے 13 سال تک، کیونکہ 13 سال کے درمیان میں کوئی خاص قابل ذکر بات نہیں ہوئی۔ سو یہاں پر فوکس جو ہے خداوند کے وعدے اور عہد ہیں، اور سڈنلی 13 سال کے بعد جب 99 کے باپ ابراہیم ہوئے تو خداوند باپ ابراہیم کو نظر آئے اور کہا کہ میں خدائے قادر ہوں۔ یہاں پر جو الفاظ خدائے قادر کے لیے ہیں وہ ہیں ایل شڈائی، کہ میں ایل شڈائی ہوں، میں خداوند زندہ خدا ہوں، اور یہی الفاظ موسیٰ کو بھی استعمال کیے تھے خداوند نے۔ بک آف ایکسوڈس، خروج، کوچ، اس کا 6واں باب، اور اس کی ہم آیت نمبر 2 میں دیکھیں۔ پھر لکھے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں خداوند ہوں، اور میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو خدائے قادر کے طور پر دکھائی دیا، لیکن اپنے یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہ ہوا۔ سو یہ ہے کہ خدائے قادر ایل شڈائی جو ہے وہ خداوند کا نام ہے، اور قدرت کے حوالے سے ہے، اور خداوند کی ملکیت کے حوالے سے ہے۔ اس میں خداوند پالنے والا خدا جو کہ پالن ہار ہے، اس کے حوالے سے بھی خداوند کا نام ایل شڈائی ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کو پالتی ہے، اس کو ریز کرتی ہے، بیکاز کیا تھا کہ جب وہ ایک فیملی تھے، یہاں پر باپ ابراہیم پردیسی ہیں، ان کو کوئی ایسا ہاتھ چاہیے جو ان کو سنبھال کے رکھے، جیسے ماں کی گود ہے ویسا سب خدا کا پیار چاہیے، اور وہاں پر یہی ہوا۔ اور اسپیشلی جب آپ اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے ہر عزیز رشتہ دار کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اور پھر آ کر خداوند کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔
سو باپ ابراہیم کو خداوند نے کہا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور میں تجھے بڑھاؤں گا اور اپنے اور تیرے درمیان میں عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھا دوں گا۔ تو یہاں پر سڈنلی ایسا پوائنٹ آ گیا ہے باپ ابراہیم کی زندگی میں کہ وہ پہلے جتنے بھی وعدے تھے جو 74 سال کی عمر میں کیے گئے، 76 سال کی عمر میں کیے گئے، 86 سال کی عمر میں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پورا ہونے کو ہیں۔ اور سڈنلی ایک ایسا موومنٹ نظر آئی ہے باپ ابراہیم کو اپنی زندگی میں کہ سب کچھ جو ہے وہ ان کے سامنے کلیئر ہونا شروع ہو گیا، اور خداوند نے ان کو دکھائی دے کر، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند باپ ابراہیم کے دوست تھے، یا ابراہیم جو تھے وہ خدا کے دوست تھے، اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے، اور یہ درجہ یعنی کہ خداوند کے دوست ہونے کا یہ باپ ابراہیم کو بائبل میں دیا گیا ہے، جیسے دوست بات آپس میں کرتے ہیں۔ اور اسپیشلی آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ جب سدوم اور عمورہ کی تباہی اور بربادی کا وقت آیا تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے دوست کی طرح ہی باپ ابراہیم سے مکالمہ کیا، اور باپ ابراہیم نے جب خداوند سے وہاں پر بارگیننگ کی تو خداوند نے اس چیز کا برا نہیں مانا اور باپ ابراہیم کو بلیسنگ دی۔ لکھا ہے کہ میں تیرے ساتھ، میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا۔ اس میں جسمانی بھی شامل ہے، روحانی بھی شامل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل اس میں شامل ہے، اور جو یہودا کا گھرانہ ہے وہ جو آج کل ہے، اور پھر 10 قبیلے جو کہ افرایم کا گھرانہ ہے، اور وہ پوری دنیا کے قبیلوں میں جا کر ضم ہو گئے اور ان کے ساتھ جا ملے، اور جس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، اور قوموں اور قبیلوں میں ہم بٹ گئے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل کا گھرانہ ہے، اس میں بھی بہت ساری قومیں ہیں۔ سو بہت ساری قوموں میں باپ ابراہیم کا خون ہے۔ لکھا ہے کہ تو اور تیرا نام پھر ابرام نہیں ہوگا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا، یعنی کہ ابرام نہیں ہوگا، ابراہیم ہوگا، یعنی کہ عبرانی زبان میں۔ تو عبری سے لفظ ابرام نکلا تھا، یعنی کہ بزرگوار، جس کا مطلب ہے باپ، اب جو ہے یا اب جو ہے وہ بیسیکلی عبرانی زبان میں جس کو ابا جہاں سے نکلا ہے لفظ، وہ اس کا مطلب ہے بزرگوار، پدر، یعنی کہ پیٹریاک، بڑا۔ لیکن ابراہیم کا مطلب ہے بہت سارے عبری یا بہت سارے عبرانی، یعنی قوموں کے حوالے سے اس کو ریلیٹ کر دیا گیا۔ پلورل سینس میں یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور یعنی کہ ڈھیروں ڈھیر کہہ لیں کہ عبری لوگ، اور اس لیے ہم عبرانی کہلائے۔ اور جب پالوس رسول خط لکھتا ہے تو اس نے عبرانیوں کے نام لکھا خط، اور حالانکہ وہ مسیحی ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ عبرانی ہے، ہم سب عبری ہیں اور عبرانی ہیں، کیونکہ ہمارا باپ ابراہیم جو ہے وہ عبرانی ہے۔ لکھا ہے کہ میں تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرایا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسلوں سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ نہ صرف یہودا کے گھرانے کے ہیں بلکہ اسرائیل کے گھرانے کے بھی ہیں، اور بھی بہت سارے گھرانوں سے ہیں۔ جہاں جہاں باپ ابراہیم کا خون گیا وہاں پر بادشاہ پیدا ہوئے، اور آج کے دور تک جو ہیں وہ یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے خداوند کا، اور بادشاہ اور بادشاہی جو ہے وہ خدا کے لوگوں کے پاس ہے اور باپ ابراہیم کی اولاد کے پاس ہے۔ اور لکھے کہ قومیں تیری نسل سے ہوں گی۔ یہ بہت بڑا پرومس ہے میرے عزیزو، دس از لائک ون آف دا بگیسٹ ایور، اور اتنا بڑا پرومس اور کسی سے بائبل میں نہیں کیا گیا، اس لیے باپ ابراہیم کو باپ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں یا جتنے بھی خدا کے نام کو لینے والے لوگ ہیں ان کے باپ ہیں وہ، اور خدا کا شکر ہو اس ذات کے لیے، باپ ابراہیم کے لیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کا اتنا بڑا سٹیٹس ہے کہ خداوند نے اپنے آپ کو باپ ابراہیم کے ساتھ منسوب کیا ہے، اور اپنے آپ کو کہا کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ لکھا ہے کہ میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا۔ سو جو عہد ہے باپ ابراہیم کے ساتھ وہ سارے
کا سارا جو ہے وہ بعد کی نسلوں کے ساتھ بھی ہے، وہ فزیکل نسلوں کے ساتھ بھی ہے اور روحانی نسلوں کے ساتھ بھی ہے، جیسا کہ غلطیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہم بپتسمہ کے وسیلہ سے ابراہیم کی میراث کے اندر جو ہے وہ وعدہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور بپتسمہ ہمیں اس لائق بنا دیتا ہے کہ ہم اس وعدے کو انہیرٹ کر سکیں، کیونکہ یہ خداوند کی طرف سے عہد ہے اور ہم اس کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کہ غلطیوں کا خط 3 باب اور اس کی 29 ورس، گلیشینز چیپٹر 3 ورس 29، 29ویں آیت لکھا ہے کہ اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ سو مسیح کے اندر ہمیں اس انہیریٹنس کو، اس میراث کو لینے میں جو ہے وہ آسانی ہے اور حق ہے ہمارا، اور ہم اس کو کلیم کر سکتے ہیں اس بلیسنگ کو۔ سو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی جب آپ یہ بات کرتے ہیں 2 گھرانوں کی تعلیم یا 2 ہاؤس تھیوری، تو اس میں یعنی کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باپ ابراہیم کے خون میں ہم شامل ہیں، اور کیا ہم ابراہیم کے خون کے باعث نجات یافتہ ہیں؟ تو نجات مسیح کے خون کے باعث ہے، میراث ابراہیم کے خون کے وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں پر میراث کا ذکر ہے۔ سو لکھا ہے کہ جو عہد باندھوں گا وہ ابدی عہد ہوگا۔ سو یہ جو عہد خداوند باندھنے کو ہے یہاں پر، اور جو پھر اس کا نشان ہے وہ ابدی ہے، ایٹرنل ہے۔ یہاں پر الفاظ ہیں لے علام بعد، مطلب کہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک، ابدی ہے، اٹ کین نیور بی بروکن۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، اب وہ چیزیں کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو یہاں پر لکھی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، عہد ابدی ہے۔ خداوند عہد باندھنے والا اگر زندہ ہے تو پھر عہد قائم رہے گا۔ تو عہد باندھنے والا جو ہے وہ خداوند ہے، اور باندھا کسے جا رہا ہے؟ صرف ابراہیم سے نہیں باندھا جا رہا بلکہ ابراہیم کی ساری نسل یعنی کانٹینیوس ایک عہد۔ سو ایک پارٹی جو ہے اس میں عہد میں، یعنی کہ جو خداوند خدا ہے وہ لا تبدیل ہے اور مرنے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ تک زندہ ہے، اور دوسری پارٹی جو ہے وہ کانٹینیوس کہہ لیں کہ کانٹینیولی چینجنگ ہے، یعنی کہ اس نسل کے ساتھ عہد ہے، صرف ایک بندے کے ساتھ نہیں۔ ابراہیم سے شروع کیا ہے اور پھر جاتے 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 جتنے بھی اولاد پیدا ہوتی جائے گی، یعنی کہ اگر اب دنیا میں ابراہیم کی نسل ہے تو یہ عہد قائم ہے، تو obviously جیسے ان کے بچے پیدا ہوں گے عہد پھر رینیو ہوتا جائے گا۔ سو اٹس ایور رینیویبل جو ہے عہد، اس لیے اس کو ابدی عہد کہا گیا۔ تو یہ عہد ٹوٹ نہیں سکتا، کیونکہ انسانی لیول پہ بھی دیکھا جائے تو اگر ایک شخص کے ساتھ باندھا جاتا اور وہ شخص مر جاتا تو عہد نل اینڈ وائڈ ہو جاتا، لیکن چونکہ ایک شخص کے ساتھ نہیں باندھا گیا اور یہ آن گوئنگ ہے، تو پھر یہ انسانی نقطہ نظر سے بھی نل اینڈ وائڈ نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا، اور خدائی نقطہ نظر سے یعنی دوسری پارٹی جو عہد میں اپر پارٹی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ عہد ختم نہیں ہو سکتا۔ اور لکھا ہے کہ تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں۔ سو خداوند کا انٹرسٹ کیا ہے کہ یہ عہد نہ صرف ابراہیم سے بلکہ نسل سے بھی باندھا جائے، جس طرح خداوند ابراہیم کا خدا ہے وہ اسرائیل کا خدا بھی ہو اور ہم سب کا خدا بھی ہو۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ سو خداوند نے کیا کہا کہ پردیسی جو ہیں اب وہ سٹیٹس نہیں رہے گا بلکہ دائمی ملکیت ہو جائے گا۔ سو عہد کا آغاز جو ہے وہ پردیسی سچویشن سے ہوتا ہے اور پھر ملکیت کی طرف آتا ہے۔ میں نے مختلف عہود کے بارے میں، عہدوں کے بارے میں اور بھی میسیجز دیے ہیں، ہماری جو فیلوشپ ہے اس کی عبادت میں، ان کو آپ جا کے یوٹیوب پہ ضرور سنیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ وہ ان عہدوں کی آڈیوز کو دوبارہ شیئر کروں اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہم بات کر سکیں گے۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خداوند خدا سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند اپنے چہرے کا نور آپ لوگوں پر جلوہ گر فرمائے، ہم سب پر۔ خداوند اپنے ہاتھ کو ہمارے سروں پر رکھے اور اپنی چادر میں ہم سب کو پناہ دے، اپنے گھر میں ہمیں داخل رکھے اور اپنے تخت کے سامنے
اپنی حضوری سے کبھی ہمیں خارج نہ کرے۔ ہم خدا کا شکر، خدا کی تعریف کرتے ہیں، خداوند کے عظیم ازلی جلالی بزرگوار نام کو مبارک کہتے ہیں۔ وہ جو رب الفاج ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، کائنات کا خالق اور مالک، شاہ عظیم خداوند خدا ہے، یہوہ الہیم الشدائی۔ ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں سے، اپنی روحوں سے، اپنے بدنوں سے، اپنی سوچوں سے، اپنے کاموں سے، الفاظ سے، اپنے ہاتھ کے کام سے خداوند کو جلال دیں، تاکہ ہماری زندگیاں خداوند کے نور سے معمور ہو جائیں۔ بک آف جینیسس، پیدائش، برشید، اتپتی کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم 17ویں باب کی پہلی 14 آیات کو پڑھ چکے ہیں، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ وہ چیپٹر ہے جس میں خداوند نے عہد کو باندھا، اور ختنے کا حکم پہلی دفعہ بائبل میں ہمیں ملتا ہے۔ بہت سارے دوست بہن بھائی غلطیوں کے خط کو خاص طور پر جب پڑھتے ہیں تو عام طور پر تعلیم بھی کلیسیاؤں میں یہی دی جاتی ہے کہ ختنہ اب آبسولیٹ ہے، ختنہ مسیحی قوم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں نہیں کروانا، یا ہمارے بچوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں سیکھیں گے، کیونکہ ہم چونکہ اس چیپٹر کے اوپر ہیں، اور یہ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کر سکیں، کنگال سکیں اس ٹاپک کو۔ بہت سارے بہن بھائی دوست جو ہیں وہ 2 یا 3 چیزوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں، یا ان کو کہتے ہیں کہ اب ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو ہم بہت ساری چیزیں شریعت کے نقطہ نظر سے، پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں، بائی ڈیفالٹ ہی کرتے ہیں، لیکن ایک خاص نفرت کہہ لیں، یا ایک خاص نیگیٹیوٹی ٹورڈز شریعت، خدا کے احکام کی طرف ہے۔ اس کے پیچھے اوبویسلی اینٹی سیمیٹک سوچ ہے، پالوس رسول کے خطوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ان خطوں کو سمجھ نہ پانا ہے۔ یہ جو ہے وہ ون آف دا ریزنس آئی وڈ سے کہ بیہائنڈ دیٹ۔ ایک اور بھی بات یہ ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے، خدا کی شریعت جو ہے، وہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو، کیونکہ کلام مقدس ابلیس کے خلاف استعمال ہوتا ہے، اور شریعت واحد وہ کتاب تھی جس کے اندر یہ مرقوم تھا کہ کس طریقے سے نجات کا بندوبست کیا جائے گا۔ یہ ہمیں گناہ کی پہچان کراتی ہے، ہمیں نجات کے بارے میں بتاتی ہے، ہمیں قربانی کے بارے میں بتاتی ہے۔ لیکن شریعت ایک جگہ معذور تھی، وہ یہ تھا کہ قربانی جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتی تھی، قربانی لانا ہمارا فرض تھا۔ اور شریعت نے یہ بھی جو ہے وہ کلیہ عطا کیا کہ جب تک اصل قربانی، جو کہ پاک راست باز اور قربانیوں کی قربانی ہے، یعنی یسوع مسیح کی قربانی، بے عیب، اصل میں بے عیب قربانی، آسمانی بدن والے کی قربانی نہ ہو جائے، تب تک جانوروں کا خون، بچڑوں، بیلوں، بکروں کا خون لایا جا سکتا ہے، اور لاوی کی کہانت کا ذکر ہے۔ لیکن ایک بات جو ہمیں قابل غور رکھنی ہے کہ کچھ ایسے احکام ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ جب شریعت لکھوائی گئی موسیٰ نبی کی معرفت، اس سے پہلے کے ہیں، پری ڈیٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسے سبت کا حکم جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، اس کا ذکر، سبت کے حکم کا ذکر بک آف جینیسس چیپٹر 2 میں ہم نے پڑھا، پیدائش کی کتاب میں، برشید 2 باب۔ اس کے بعد ہم پاک اور ناپاک کا ذکر جو ہے وہ نوح کے دور میں پڑھتے ہیں، خون نہ کھانے کا ذکر بھی وہاں پر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دایکی کا ذکر، یعنی کہ 10 جو حصہ ہے، ٹائد کا ذکر ہم پڑھتے ہیں باپ ابراہیم کی زندگی میں، اور پھر باپ یعقوب کی زندگی میں بھی پڑھتے ہیں، اور پھر ختنہ کا ذکر جو ہے وہ ہے۔ تو ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے
تو بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ لیٹ سے کہ اگر ہم فار دا سیک آف آرگیومنٹ، حالانکہ میں سے اگری نہیں کرتا، لیکن فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو کچھ موسیٰ نے اپنی شریعت میں لکھا تو وہ اب ختم ہو گیا یسوع مسیح کے آنے کے بعد، اگر ہماری یہ سوچ ہے تو بہت سارے بہن بھائی جو ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ موسیٰ کے دور سے پہلے کا جو دور تھا اس میں لوگوں پر شریعت لاگو نہیں تھی، جو کچھ اس دور میں تھا وہ ہم پر بھی لاگو ہونا چاہیے ٹیکنیکلی، کیونکہ اگر شریعت لاگو نہیں تھی، پھر اسرائیل کا دور ہے، شریعت آئی، پھر یسوع نے آ کر وہ شریعت کو ختم کر دیا، تو ٹیکنیکلی یسوع مسیح ہمیں واپس اس دور میں لے گئے جب شریعت لاگو نہیں تھی۔ لیکن یہ احکامات جو ہیں جیسے سبت، داجے کی، ختنہ، ناپاک اور پاک، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خون نہ کھانا، یہ احکامات پھر بائی ڈیفالٹ ہم پر لاگو ہو جانے چاہیے۔ لیکن یہ سراسر ناانصافی ہے کہ ہم دونوں صورتوں میں ان احکامات کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں جو کہ شریعت سے کو پریڈیٹ کرتے ہیں، ہم شریعت سے پہلے، یعنی کہ موسیٰ کے آنے سے پہلے، شریعت تو نہیں کہوں گا، موسیٰ نبی کے آنے سے پہلے کے ہیں۔ مثلا ہم سبت کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے، ہمارا کیا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے؟ اسرائیل نے خدا یسوع مسیح کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے خدا یسوع مسیح کو پکڑوا دیا، تو اس لیے ہم کلام مقدس کی ان باتوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یا ریجیکٹ کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ وہ اسرائیل کو دیے گئے تو ان کو دیے گئے، تو ہمارا کیا لینا دینا ختنے کے حوالے سے بھی اور باقی چیزوں کے حوالے سے بھی۔ ہر چند کے خدا نے یہاں پر کہا کہ باپ ابراہیم جو ہے اس سے کہا کہ جو کوئی اس عہد میں، ہر کوئی پردیسی، سب کچھ اس میں شامل ہوں گے، اور اس کا تعلق نجات سے نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں ایک گڈ ڈاکیومنٹ کو، یعنی خدا کے کلام کو، شریعت کو، ایک بیڈ ڈیسیجن آف پرسن یا کہہ لیں نیشن کی وجہ سے ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ مثلا اگر فرض کریں کوئی بھی نیشن اٹھا کر دیکھ لیں دنیا میں، اگر ان کے برے ڈیسیجنز ہیں کچھ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اچھائیاں ہیں اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں جسٹ بیکاز کہ ان کے پاس وہ ان کے قانون میں وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شریعت کو دینے والا خدا ہے، لینے والے ہر چند کے بنی اسرائیل ہیں۔ جو فیصلہ اس وقت یہودا کے گھرانے نے کیا وہ یسوع مسیح کی صلیب کے حوالے سے، اس میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ جیسے خدا نے کہا تھا کہ ابن آدم تو آیا ہی اپنی جان دینے کے لیے ہے، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قصوروار ہیں۔ اگر فرض کریں یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھانے میں اس وقت یہودا کے گھرانے کا یہ فیصلہ تھا، انہوں نے کہا بھی تھا کہ اس کا ہمارے اوپر خون آئے، اور اس کا نتیجہ بھی نکلا کہ وہ 2000 سال تک در بدر پھرا کیے۔ لیکن رومی جو تھے وہ بھی اتنے ہی پیش تھے اس صلیب کے حوالے سے، مصلوبیت کے حوالے سے، کیونکہ they wanted to get rid of him، ان کو پتہ تھا کہ یہ بہت مشہور ہو رہا ہے شخص اور اس کو ہم مار گرائیں۔ لیکن اگر ہم یہودا اور روم کو سائڈ پہ کر دیں تو میرے عزیزو ہم بھی تو اتنے ہی کہہ لیں کہ مسیح کی صلیب، مسیح پر جو ہے وہ تھوکے جانے اور اس کی مار کھانے، اور نیزہ پسلی میں بھالا جو لگا، کانٹوں کا تاج، پیٹھ پر کوڑے، یہ سب کچھ اس کے ہم بھی تو اتنے ہی ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہمارے گناہ کے باعث خدا یسوع مسیح صلیب پر لٹکائے گئے۔ اگر ہم کسی ایک شخص کی طرف پوائنٹ کریں کہ جی یہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ ذمہ داری ہوئی، یسوع مسیح کی صلیب ہوئی، انہوں نے جی یسوع مسیح کو صلیب دے دیا، اس وجہ سے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، یا انہوں نے یسوع مسیح کو مارا، تو بھائی ہم نے بھی تو مارا، ہم نے بھی تو خدا یسوع مسیح کی صلیب میں اتنا ہی حصہ ڈالا، تو ہم دوسرے کو کیوں بلیم کریں؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کون سی سچویشن بہتر ہے کہ یسوع مسیح کی صلیب نہ ہوتی، ان کی ڈیتھ اور ریزریکشن نہ ہوتی؟ فرض کرے اگر
اس وجہ سے ہم اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں یا یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی صلیب، انہوں نے یسوع مسیح کو صلیب دے دیا، تو بھائی پھر تو ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ نہ دیتے صلیب تو ہماری نجات کا بندوبست کیسے ہوتا؟ تو یسوع مسیح کی صلیب کا ہونا تو ضرور تھا، کیونکہ اس صلیب کی وجہ ہی سے تو ہمیں نجات ملی ہے۔ سو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو انہوں نے تو ہمارا فائدہ کر دیا، انہوں نے تو بڑا احسان کیا دنیا پر، اسی لیے تو خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں چوتھے باب میں کہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ تو ہم جو اس ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ ہم نجات کا کریڈٹ یہودیوں کو نہیں دے سکتے، یسوع مسیح کو دینا چاہیے۔ ہم صلیب کا کریڈٹ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہودیوں نے ان کو مارا، ہم سب نے صلیب جو ہے وہ اس میں حصہ ڈالا ہے، لیکن صلیب کا کریڈٹ، اس فتح کا کریڈٹ خدا یسوع مسیح کو جاتا ہے، کیونکہ یہ خدا کی مرضی تھی، لکھا نا کہ یہ خدا ان کی مرضی تھی، خدا کو پسند آیا کہ وہ اسے کچھ لے۔ سب سے بڑا پھر بلیم تو خدا باپ کی ذات پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا جا کے تاکہ وہ صلیب پر مارا جائے۔ تو میرے عزیزو یہ آرگیومنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ آبویسلی جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ نکایا کی کاؤنسل اور اس سے پہلے روم کا آنا، غیر قوموں کا آنا کلیسیا کے اندر، تو انہوں نے اپنے آپ کو اسرائیل سے علیحدہ کرنے کے لیے، خدا کے احکام سے، اس کی شریعت سے، اس کی باتوں سے علیحدہ کرنے کے لیے یہ سب باتیں گھڑیں اور ایک ریزن دیا کہ جی اس ریزن کی وجہ سے ہم علیحدہ ہو رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ بادر نہیں کرتے کہ اس ریزن کو کلام مقدس کی روشنی میں بھی پرکھا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس نے بھی تو خداوند کا انکار کیا تھا، لیکن وہ بھی ریسٹور ہو گیا تھا۔ یہودا نے دھوکہ دیا، اگر وہ معافی مانگتا تو خداوند شاید اس کو بھی ریسٹور کر دیتے، لیکن اس نے اپنی جان خود لے کر خودکشی کر کے فردر گناہ کر لیا۔ ہم کو خدا نے کتنی دفعہ ریسٹور کیا ہے، اور بنی اسرائیل کے گھرانے کو بھی خدا ریسٹور کر دے گا، یہودا کے گھرانے کو۔ تو یہ پہلا آرگیومنٹ ہے۔ اگر آپ رومیو 11 باب پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اصلی زیتون کو بھی خدا واپس ریسٹور کرے گا۔ آن دی ادر سائڈ، ہم چونکہ اسرائیل ہیں، ہم بھی چونکہ باپ ابراہیم کے اندر شامل ہو گئے ہیں، خدا یسوع مسیح کی صلیب نجات پانے کے باعث، توبہ اور بپتسمہ کے باعث، تو ہم نے اگر وہ سارے وعدے انہیرٹ کر لیے ہیں، اور ہم نے وہ سٹیٹس بھی انہیرٹ کیا ہے بنی اسرائیل کا، کیونکہ ہم فی الحقیقت اسرائیلی ہیں، ایمان کے باعث بھی اور کچھ بلڈ لائن کے ساتھ بھی، کیونکہ اس وقت جو اسرائیل میں رہتے ہیں وہ صرف 2 قبیلے ہیں، اور باقی 10 قبیلے جو تھے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور ان کا بلڈ، ابراہیم کا خون پوری دنیا میں چلا گیا۔ تو ہم لوگ جو ہیں، ہم مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، ہم واپس اسرائیل کے گھرانے کی وہ کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں جن کو خدا ہم واپس لے کر آ رہے ہیں۔ سو ہمارے باپ دادا کو یہ شریعت دی گئی تھی، اور انہوں نے پورا نہ کیا، انہوں نے اس کو توڑا، جس کی وجہ سے ہمارے باپ دادا یعنی 10 قبیلے تتر بتر کیے گئے۔ اب ہم واپس اپنی شناخت کی طرف جا رہے ہیں، اور واپس ہم اپنے قبیلوں میں چلے جائیں گے، اسپیشلی جب 1000 سال کی بادشاہی آئے گی، ہمیں میراث ملے گی، اور اپنے اپنے قبیلہ میں ہمیں سیٹل کیا جائے گا اس زمین پر جو کہ دریائے فرات سے لے کر بڑے سمندر تک اور دریائے نیل تک ہے، جو سارا علاقہ وعدے کی زمین ہے۔ اس میں ہمیں میراث ملے گی اپنے اپنے قبیلوں کے تحت۔ اور پھر لکھا ہے کہ نئے یروشلم میں 12 دروازے، ان پر 12 اسرائیل کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ سو ہر شخص اپنے اپنے قبیلہ کے دروازہ سے ہی انٹر ہوا کرے گا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ میں نے اس لیے یہاں پر بتایا تاکہ ہمیں ایک ویلیڈیٹی ملے کہ وہ جو قوانین ہیں جن کا ذکر ہم بائبل میں پڑھتے ہیں، عہد اور قوانین اور یہ تمام برکات، تمام وعدے، یہ اگر ہم پر لاگو ہیں تو پھر سب کچھ ہم پر لاگو ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو انہیرٹ کیا تو پھر سب کچھ ہم نے انہیرٹ کیا۔ سو ہم کل کیا کریں گے کہ کل ہم بک آف ایکٹس میں جائیں گے، ہم اس کانٹیکسٹ کو پڑھیں گے جس کے وسیلہ سے گلتیوں کا خط لکھنا پڑا پولس رسول کو، پھر گلتیوں کے خط میں جا کر تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا سب کو
بڑی برکت دے۔ ہم خداوند کے مشکور ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند نے اپنے فضل کا تخت ہمارے زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں لگایا ہے۔ ہمیں خداوند کی حضوری میں کلام مقدس کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور ہم کلام میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ بک آف جینیسس، پیدائش، اس کے 17ویں باب میں ہم ہیں، اور اس کی پہلی 14 آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ ہم اس پیسج میں بک آف جینیسس، پیدائش، بریشید کا جو پیسج ہے، اس میں ہم ختنے کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ جو عہد خداوند نے باندھا تھا ابراہیم کے ساتھ، کیا وہ عہد ختم ہو چکا، یا کیا اس عہد کا مسیحیوں سے کوئی تعلق ہے آن دا فزیکل لیول۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب غلطیوں کا خط لکھا گیا، پالوس رسول نے وہ کس تناظر میں لکھا، تاکہ ہم سمجھ سکیں آگے بڑھ کے اس بات کو کہ خداوند کا بندہ پالوس اس ساری چیز کو کیسے ایکسپلین کر رہا ہے، اور اس کو خط لکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی۔ میں نے تھوڑا سا اس پہ ٹچ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ ہمیں خداوند کے کلام کو، شریعت کو کیوں کر سمجھنا، ماننا چاہیے، اور اپنی زندگیوں میں کیوں کر خداوند کی شریعت جو ہے اس کی تکمیل کو، اس کے پورے ہونے کو، اور اس پر عمل کرنا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ ہم اعمال کی کتاب میں جائیں گے، بک آف ایکٹس چیپٹر 15 میں دیکھیں گے، اور یہ وہ واقعہ ہے جو اس بات کی ریزن بنا، اس بات کی وجہ بنا، جو بعد میں پالوس رسول نے گلیشینز کے خط میں لکھی ہے، اور وہ گلیشینز کے خط میں جس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ یہ وہ تمام باتیں یہاں پر جو ہوئیں 16ویں باب میں، بک آف ایکٹس میں، اعمال کی کتاب میں، 15ویں باب میں جو کچھ ہوا، اور پھر 16ویں باب میں پالوس رسول نے اس چیز پر عمل بھی کیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ختنے کے حوالے سے جو پالوس رسول کی ٹیک ہے گلیشینز کے خط میں، وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس چیز سے جو کہ آج کل کلیسیاؤں میں سکھائی جاتی ہے۔ عام طور پر ہم مسیحی بہن بھائی جو سیکھتے ہیں یا ہمیں سکھایا گیا، وہ یہ ہے کہ پالوس رسول نے وہاں پر ختنے کے خلاف بات کی، پالوس رسول نے شریعت کے خلاف بات کی، اور گلیشینز کے لیٹر کو بیس بنا کر پوری بائبل کے اندر جہاں جہاں کہیں خداوند کی احکام اور خداوند کی شریعت کی حوالے سے بات کی جاتی ہے، ان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے بیسیکلی گلیشینز کے لیٹر کو بیس بنا کر۔ اور ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ یہ ایک سٹمبلنگ بلاک ہے لوگوں کی زندگیوں میں۔ حالانکہ پالوس رسول نے جب غلطیوں کے خط میں بات کی ہے، تو اس نے قطعاً وہاں پر خداوند کی شریعت کے خلاف یا شریعت کو ماننے کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اب خداوند کی شریعت، خداوند کے حکموں کو نہیں ماننا چاہیے، بلکہ وہاں پر جو بحث ہو رہی ہے گلیشینز کے خط میں، وہ اس مائنڈ سیٹ پہ ہو رہی ہے کہ جب حکموں کو مانا جائے تو کیا ذہن میں ہمارے ہونا چاہیے، اور کیا ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، کس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان احکام کو مانیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 15 باب میں دیکھیں گے، اور اس کی پہلی آیت میں، بک آف ایکٹس، رسولوں کے کرتوے، اس کا 15واں ادھیائے 15th چیپٹر اور ورس 1 لکھا ہے کہ پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کہ اگر موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے۔ بس جب پالوس اور برناباس کی ان سے بہت بحث اور تکرار ہوئی، تو کلیسیا نے یہ ٹھہرایا کہ پالوس اور برناباس اور ان میں سے چند اور شخص اس مسئلہ کے لیے رسولوں اور بزرگوں کے پاس یروشلم میں جائیں۔ بس کلیسیا نے ان کو روانہ کیا، اور وہ غیر قوموں کے رجوع لانے کا بیان کرتے ہوئے فنیکے اور سامریا سے گزرے، اور سب بھائیوں کو بہت خوش کرتے گئے۔ جب یروشلم میں پہنچے تو کلیسیا اور رسول اور بزرگ ان سے خوشی کے ساتھ ملے، اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا جو خدا نے ان کی معرفت کیا تھا۔ مگر فریسیوں کے فرقہ میں سے جو ایمان لائے تھے، ان میں سے بعض نے اٹھ کر کہا کہ ان کا ختنہ کرانا
اور ان کو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دینا ضرور ہے۔ اب یہاں پر جو یہ سچویشن ہوئی ہے اس میں کیا ہوا ہے کہ پالوس اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ یہ سارے مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں، انطاکیہ وغیرہ میں، اور جہاں جہاں غیر قومیں آباد تھیں اور جو یہودی غیر قوموں میں آباد تھے، اسرائیل کے قبیلہ کے لوگ، تو وہ لوگ جو ہیں وہ خداوند پر ایمان لا رہے ہیں یہاں، اور وہ خداوند کے گھر میں کلیسیا میں شامل ہو رہے ہیں۔ لیکن سڈنلی فریسیوں کا ایک گروہ آتا ہے، اور ایسے لوگ جو کہ ریجڈ تھے اور اپنے رسم و رواج کے حوالے سے کافی زیادہ اسٹرکٹ تھے، انہوں نے خود ساختہ جو ہے وہ یہاں پر کہہ لیں کہ ایک بات گھڑ لی، اور انہوں نے خود ساختہ جو مین میڈ کہہ لیں کہ ایک روایت کو خداوند کے سسٹم میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ وہ روایت یہ تھی کہ نجات پانے کے لیے ختنہ کرانا ضروری ہے، حالانکہ کلام مقدس کے حوالے سے دیکھا جائے، اور پالوس رسول نے جو کہ بعد میں ایکسپلین بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نجات کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ختنے کے حوالے سے مختلف اقسام ہیں، ایک دل کا ختنہ ہے اور ایک جسم کا ختنہ ہے۔ نجات کا تعلق جو ہے وہ دل کے ختنہ کے ساتھ ہے، ایمان لانے کے حوالے سے۔ یہاں پر بحث کیا ہو رہی ہے کہ وہ جو فریسیوں کے فرقہ کے لوگ، کچھ فریسیوں کے فرقہ میں سے کچھ ایسے دوست تھے، اور یہودیہ کے علاقہ سے جب لوگ آئے تو انہوں نے آ کر جو ریجڈ تھے وہ اپنے تعلقات میں اور اپنے معاملات میں، انہوں نے کیا تعلیم دینا شروع کی؟ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو لوگ غیر قوموں میں سے آئے ہیں، ایون دو کہ انہوں نے ایمان بھی لایا اور توبہ کی، بپتسمہ بھی لیا، لیکن ان کی جو نجات ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے ختنہ نہیں کروایا۔ اب یہاں پر ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ختنے کو نجات کے ساتھ جوڑ دیا، یا نجات کو ختنے کے ساتھ جوڑ دیا، اور نجات پانے کے لیے جو مختلف شرائط ہیں ان میں ختنہ بھی ایک شرط کے طور پر وہاں پر انٹروڈیوس کروانا چاہا۔ لیکن وہاں پر بڑی بحث ہوئی، بڑی تکرار ہوئی، اور پالوس اور برناباس جو تھے انہوں نے اس چیز کو سختی سے کنڈیم کیا، اور وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ بحث ہوتی گئی، اور پھر کلیسیا نے، جو کہ انطاکیہ کی کلیسیا تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان دو اشخاص کو جو کہ پالوس اور برناباس کی شکل میں ان کے ساتھ جو ٹیم ہے، ان کو بھیجا جائے یروشلم میں، اور جا کر شاگردوں کے ساتھ اس بڑے مسئلے پر بات کی جائے۔ یہ کانٹیکسٹ ہے اس ساری سچویشن کا۔ پالوس رسول نے کیا کیا کہ بالآخر جو ہے وہ گلیشینز کا خط لکھا اس کے جواب میں، اور سب لوگوں کو یہ کلیئر بات بتائی کہ کیا ہونا چاہیے۔ خداوند کے حوالے سے، نجات کے حوالے سے سارے لوگ کلیئر تھے کہ یہ فضل کا باعث ہوتی ہے، فضل کی وجہ سے ہے، اور ایمان سے ہے، اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے۔ لیکن پالوس رسول نے پھر گلیشینز میں جو بات آگے جا کر کی، اس میں پالوس رسول نے بڑا کلیئرلی ایک بات کہی کہ عمل، چاہے وہ ختنے کا ہو، چاہے وہ کسی اور حکم پر عمل ہو، اس کے اوپر تکیہ کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو اس میں 1% بھی ہماری ایفرٹ اس میں شامل نہیں ہے عمل کے حوالے سے، کیونکہ اعمال پر تکیہ نہیں ہم کر سکتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ عمل نہ کیا جائے، کیونکہ جب یہاں پر بحث ہوئی اور شاگردوں نے اور رسولوں نے اور سب نے اس پر بات کی، پطرس نے بھی کھڑے ہو کر جو ہے وہ بیان دیا اور بتایا کہ کس طریقے سے غیر قوموں میں کام ہوا، تو پھر جو فیصلہ آتا ہے 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ یعقوب نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا، اور لکھا ہے کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہ دیں، مگر ان کو لکھ بھیجیں کہ بتوں کی مکروہات اور حرام کاری اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کریں۔ یعنی کہ فرسٹ 4 تھنگز جو ہیں وہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ پہلی 4 چیزیں امیڈیٹلی ان کو چھوڑنی ہوں گی جیسے ہی توبہ کر کے وہ بپتسمہ لیتے ہیں۔
اور پھر لکھا ہے کیونکہ قدیم زمانہ سے ہر شہر میں موسیٰ کی توریت کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں اور وہ ہر سبت کو عبادت خانوں میں سنائی جاتی ہے. مینس کہ یہاں پر پھر نیکسٹ جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہوگا کہ سبت کے موقع پر توریت کی چونکہ تعلیم دی جاتی ہے تو بالآخر یہ غیر قومیں میچورٹی لیول کو اچیو کریں گی اور اس پہ آ کر وہ باقی چیزوں کو بھی فالو کریں گے. اور یہی جو ہے وہ یہی خط جو ہے پھر وہ لکھا گیا اور پولس اور برناباس اور سلاس کو اور یہودا کو اور یہ سب لوگوں کو جو ہے بیچ میں ٹیم میں شامل کیا گیا اور یہ خط لکھ کر انطاکیہ اور سوریہ اور کلکیہ کے رہنے والے جو لوگ تھے ان سب تک یہ خط پہنچا دیا گیا. لیکن آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ 16ویں آیت میں کہ جب وہ دربے اور لسترا میں پہنچے تو پولس رسول نے لکھا ہے کہ دیکھو وہاں تیموتھیوس نام ایک شاگرد تھا، اس کی ماں تو یہودی تھی جو ایمان لے آئی تھی مگر باپ یونانی تھا اور وہ لسترا اور اکینیم کے بھائیوں میں نیک نام تھا. پولس نے چاہا کہ یہ میرے ساتھ چلے، بس اس کو لے کر ان یہودیوں کے سبب سے جو اس کے نواح میں تھے اس کا ختنہ کر دیا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اس کا باپ یونانی ہے. اور وہ جن جن شہروں میں سے گزرتے وہاں لوگوں کو وہ احکام عمل کرنے کے لیے پہنچائے جاتے تھے جو یروشلم کے رسولوں اور بزرگوں نے جاری کیے تھے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول نے وہاں پر تیموتھیوس کا ختنہ کیا کیونکہ ایماندار شخص ہے، اس کی ماں بھی ایماندار تھی، باپ یونانی تھا اور ماں یہودیوں میں سے تھی، لیکن ایمان لے آئے تھے یہ لوگ. اس ساری سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا. اگر فرض کریں ہم یہ کہیں کہ گلیشینز کا جو لیٹر ہے وہ پولس رسول نے ختنہ کے خلاف لکھا تو یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس سچویشن کو ڈیل کرتے ہوئے اگر ختنہ کے خلاف پولس رسول لیٹر لکھ رہا ہے تو پھر اگلے ہی چیپٹر میں وہ تیموتھیوس کا ختنہ کیوں کر رہا ہے جبکہ اس نے کلیئرلی یہ ختنہ کے خلاف اتنا بڑا خط اگر لکھا ہے اور لوگوں کو وہ انکریج کر رہا ہے کہ ختنہ نہ کروایا جائے تو پھر یہ تو دوغلاپن ہوتا ہے، یہ تو پھر غلط تعلیم کی بات ہوگی کہ ایک جگہ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو اور دوسرا پھر اپنے شاگرد کو اس ساری سچویشن میں سے گزارا. لیکن عزیزو ایسی بات نہیں ہے. گلیشینز کا خط جو ہے وہ ختنہ کے خلاف نہیں ہے، وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے اور شریعت پر عمل اور پیروی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ گلیشینز کا خط جو ہے وہ شریعت پر عمل اور پیروی اس نقطہ نظر سے کرنے کے خلاف ہے کہ اگر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں اور اس کو نجات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو وہ چیز غلط ہے. اور ایگزیکٹلی یہی سچویشن یہاں پر ہوئی ہے کہ چیپٹر 15 کے شروع میں وہ جو فریسی آئے انہوں نے آ کر ختنہ کے حکم کو نجات کے ساتھ جوڑ دینے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ختنہ کا حکم اس لیے دیا گیا کہ لوگ نجات پائیں اور جو لوگ ختنہ نہیں کروائیں گے وہ نجات یافتہ نہیں ہیں. اور اس چیز کو جو ہے پولس رسول نے ٹیکل کیا ہے، اس چیز کو پولس رسول نے جو ہے وہ وہاں پر کنڈیم کیا اور اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، نجات ایمان سے ہے. اور گلیشینز کے خط میں جب ہم پڑھیں گے کل تو ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم کی مثال کو یوز کیا گیا جن کی سٹوری ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں بک آف جینیسس میں، پیدائش میں، بریشید میں. اور اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہم گلیشینز کے خط کو بھی پڑھیں اور اس پر دیکھیں کہ پولس رسول کی کیا ٹیک ہے. پولس رسول کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اور میں چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ دوبارہ جب پولس رسول آئے 21ویں باب میں اعمال کی کتاب بک آف ایکس اور اس کے 21ویں باب میں 21 چیپٹر میں جب واپس یروشلم پہنچے ہیں پولس رسول تو اگین جو ہے وہاں پر جو ہے وہ دیکھا گیا کہ پولس رسول کو کنٹروورسی میں پھیلانے میں قید کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن یعقوب نے جنہوں نے پہلے بھی فیصلہ کیا تھا کہ غیر قوموں کو امیڈیٹلی 4 چیزوں سے روکا جائے اور بالآخر وہ پھر جب وہ میچورٹی میں آئیں گے تو پھر ختنہ اور ان تمام تعلیمات پر ان باتوں پر عمل کر سکیں گے. تو یعقوب نے پھر کہا کہ لکھا ہے کہ جب ہم 17 ورس میں پڑھوں گا 21 باب کی 17 آیت کہ جب ہم یروشلم میں پہنچے تو بھائی بڑی خوشی کے ساتھ ہم سے ملے اور دوسرے دن پولس ہمارے ساتھ یعقوب کے پاس گیا اور وہاں سب بزرگ حاضر تھے اور لکھے کہ اس نے انہیں سلام کر کے جو کچھ خدا نے اس کی خدمت سے غیر قوموں میں کیا تھا مفصل بیان کیا.
انہوں نے یہ سن کر خدا کی تمجید کی اور پھر اس سے کہا کہ اے بھائی تو دیکھتا ہے کہ یہودیوں میں ہزارہا آدمی ایمان لے آئے ہیں اور وہ سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں. دیٹ مینس کہ یعقوب کیا گواہی دے رہے ہیں جو کہ کلیسیا کے سردار ہیں اور پطرس وغیرہ، کہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یہودیوں میں بھی خاص طور پر، تو وہ شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ شریعت کو چھوڑ رہے ہیں، بلکہ کہا گیا، یعقوب نے آگے جا کر کہا کہ ان کو تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے کہ تو غیر قوموں میں رہنے والے سب یہودیوں کو یہ کہہ کر موسیٰ سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ اپنے لڑکوں کا ختنہ کرو، نہ موسوی رسموں پر چلو. بس کیا کیا جائے، لوگ ضرور سنیں گے کہ تو آیا ہے، اس لیے ہم جو تجھ سے کہتے ہیں وہ کر. ہمارے ہاں 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے منت مانی ہے، انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کی طرف سے کچھ خرچ تاکہ وہ سر منڈائیں، تو سب جان لیں گے کہ جو باتیں انہیں تیرے بارے میں سکھائی گئی ہیں ان کی اصل کچھ نہیں، بلکہ تو خود بھی شریعت پر عمل کر کے درستی سے چلتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر یہ ساری بات جو ہے وہ ایکسپلین ہوتی ہے، اور پولوس نے آگے جا کر وہاں پر یہ سب کچھ کام کیا. سو یعقوب نے یہاں پر کلیئر کیا ہے کہ لوگوں نے تیرے بارے میں، یہودیوں نے چند جو ایمان نہیں لاتے، یہ غلط رپورٹ دی ہے، لیکن تو اس کو غلط ثابت کر اور تو جا کر شریعت پر عمل کر، تاکہ سب کو یہ کلیئرلی میسج جائے کہ تو نے کبھی ختنے کے خلاف بات نہیں کی اور شریعت خداوندی کے خلاف بات نہیں کی. اور پھر پولس رسول نے وہاں پر جا کر کیا کیا کہ یہ سب کچھ کیا اس نے اور اس پر عمل کیا. اور یعقوب یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے، ان کا ہم خط بھی پڑھتے ہیں، یعقوب کا عام خط، کہ پولس رسول شریعت پر عمل کر کے درستی سے چلتا ہے اور شریعت کے خلاف نہیں ہے. اور یہ چیز بڑی ضروری ہے سمجھنی میرے سے تو، کہ پولس رسول نے کبھی بھی شریعت کے خلاف نہ تو کبھی کچھ کہا، نہ ہی کسی کو ایسا انکریج کیا. اور یہ غلط الزام جو تھے، جو لوگ جاہل تھے وہ اس وقت لگاتے تھے، اور انہوں نے پولس رسول کو غلط سمجھا. اور آج بھی جو ہے بہت سارے لوگ پولس رسول کی تعلیم کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اور وہ خداوند کے کلام کو توڑ رہے ہیں اور حکموں کو توڑ رہے ہیں، جسٹ بیکاز کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پولس رسول ایکچولی اپوزٹ بات کر رہے ہیں. ایسی وہ شریعت کے خلاف یا ختنے کے خلاف بات نہیں کر رہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. کل ہم گلیشینز کے خط کی چند آیات کو دیکھیں گے اور پھر واپس ہم بک آف جینیسس کی اسٹڈی میں چلے جائیں گے. گاڈ بلیس یو آل. آمین. خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند جو فلاح خدا ہے، ہمارا زندہ ایل شدائی، خداوند رحم کرنے والا، یہوہ الہیم ہمارے درمیان میں جو رہتا ہے، ہمارے دلوں میں، ہماری گھرانوں میں، ہماری زندگیوں میں، اور جہاں بھی 2 یا 3 اس کے نام سے جمع ہوتے ہیں وہ وہاں پر تخت نشین ہوتے ہیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں ہر اس برکت کے لیے، ہر اس خداوند کی اس نعمت کے لیے جو خدا نے اپنے لوگوں کو دی ہے. ہم جینیسس یعنی پیدائش، بیرشیت، اتپتی کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے 17 چیپٹر کو پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت ہم پہلی 8 آیات کو پڑھ چکے ہیں. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے خداوند نے جو ہے باپ ابراہم کا نام چینج کر کے ابراہام رکھا. یہ مثال ہمیں بائبل میں بہت بارہا ملی، جس میں مختلف لوگوں کے نام تبدیل کیے گئے، اور خداوند نے ایسا کیا. اور ایسا کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں ایک ڈفرینٹ امپیکٹ آیا اس چیز کا، اور تبدیلی نام کے حوالے سے، نام کی تبدیلی کے حوالے سے ان کی زندگیاں بھی تبدیل ہو گئیں. یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا جو ہے وہ اس نے بیسیکلی ایوری ٹائم ہم دیکھتے ہیں، موسٹ آف دا ٹائم جب نام تبدیل کیے گئے تو خداوند نے ان کے نام کو تبدیل کیا. جیسے نام تبدیل ہوا، ان کی نیچر، ان کے حالات، ان کے مستقبل کی تمام باتیں، واقعات تبدیل ہو گئے. یعقوب جس کا مطلب ہے عقب یعنی پیچھا کرنے والا، اور جس کا مطلب ہے دم یا پیچھے رہنے والا، اس کا نام تبدیل کر کے اسرائیل رکھا ہے، جو کہ لفظ جس کو اسرائیل کہتے ہیں، یا
یاشر جو ہے لفظ اس میں سے نکلا ہے، روٹ ورڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے اپرائٹ ون، آگے کھڑا ہونے والا، سردار، بادشاہ، یعنی کہ اول۔ تو جیسے ہی نام تبدیل ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ یعقوب کو اسرائیل کہنا شروع کر دیا گیا، اور اس سے ہی ایک دم سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ اور بھی بائبل میں بہت ساری ایسی تمثیلیں یا مثالیں ہیں جس میں نام تبدیل کیے گئے۔ یہ چیز ہمیں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں تو وہ نام ایسے نہیں ہونے چاہیے جو کہ ساؤنڈ اچھے کرتے ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں، خاص طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو انڈیا پاکستان میں بہن بھائی ہیں، وہ نام جو ہے ان کا سارا دار و مدار یہ ہوتا ہے کہ جی جیسے باقی بچوں کے نام ہیں ویسے ہی ساؤنڈ آنا چاہیے۔ تو مثلاً اگر کسی کا نام جو ہے وہ شکیل ہے تو دوسرے کا جمیل رکھیں گے، تیسرے کا بھی اس طرح، جس کے اینڈ پہ ایل آتا ہوگا اس طرح، یعنی کہ اس طرح رکھا جائے گا۔ اگر کسی بہن کا نام شکیلہ ہے تو جمیلہ، فضیلہ، اس طرح کے نام، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے نام۔ تو ہمارے جو باپ دادا ہیں یا فیملیز ہیں وہ اس معاملے میں بہت اگنورنٹ ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ صرف رائم کے چکر میں ہوتے ہیں، صرف قافیے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ نام ایک جیسے ساؤنڈ کرنے چاہیے۔ اس چیز کا بالکل کوئی خیال نہیں دیا جاتا کہ ایکچولی اس نام کا اس بھائی یا بیٹے یا بیٹی کی زندگی میں کیا امپیکٹ ہوگا۔ اور بعض اوقات کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی نام نہیں مل رہا اس ساؤنڈ کا، تو لوگ اپنا نام بنا لیتے ہیں، اپنے طرف سے کچھ نہ کچھ گھڑ لیتے ہیں۔ اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کے نام ان نیگیٹو کیریکٹرز کے نام پہ رکھ لیے جو بائبل میں موجود ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ساؤنڈ ان کے باقی بچوں کا نام جو ہے سیم ساؤنڈ کرے، یا پھر وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ کیریکٹر جو ہے یہ نیگیٹو ہے۔ وہ جسٹ بائبل کھولی اور ان کو ایک نام نظر آ گیا بائبل میں کہیں پہ لکھا ہوا، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نام کے ساتھ جڑی ہوئی سٹوریز یا کیا ان ناموں کے ساتھ اور کیا، یعنی کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا امپیکٹ کیا ہے، اور جسٹ انہوں نے نام جو ہے وہ رکھ لیا۔ سو اس والے سے ہمیں تھوڑا سا عقل مندی کا اور کہہ لیں کہ اس میں تھوڑی سی ذہانت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کے نام، اپنے نام ایسے ناموں پہ رکھنے چاہیے جو خداوند کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، اور غیر معبودوں کے نام نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور غیر معبودوں سے جڑے ہوئے نام نہیں ہیں، کیونکہ جیسا نام ہوگا ویسا زندگی پر اثر ہوگا۔ اور ہمیں خداوند سے اگر کسی کا ایسا کوئی نام ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو تبدیل کر لینا چاہیے۔ جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شکائنہ کا جو پرانا نام تھا، جب شادی سے پہلے ہماری ملاقات ہوئی تو شمائلہ تھا، اور شمائلہ کا جو مطلب ہے وہ ہے لسن ٹو اللہ، یعنی کہ اللہ کو سننا۔ اور جب ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے سجیسٹ کیا کہ یہ نام ٹھیک نہیں ہے، اور ہم نے پھر وہ نام تبدیل کیا، اور خداوند سے ہم نے مانگا، اور خداوند نے پھر شکائنہ نام ہمیں دیا، جس کا مطلب ہے خداوند کا جلال۔ اور نام کی تبدیلی کے ساتھ بہت زیادہ تبدیلیاں ہماری زندگیوں میں آئیں، ہم نے اس چیز کو دیکھا اور اپنی زندگی میں اس کو ایکسپیرینس کیا اور اپنی زندگی میں اس کو لیا۔ سو اس حوالے سے ضرور آپ لوگ سب سوچیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ناموں میں غیر معبودوں کے نام آتے ہیں جن کا تعلق بائبل سے نہیں ہے، جیسے ضیاء اللہ یا رحمت اللہ، یا اس طرح کے نام بہت سارے لوگوں کے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس کو تبدیل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کے نام ہیں جس میں ہندو گاڈز کا یا گاڈیسز کا ذکر ہے۔ مجھے یاد ہے میں کیلیفورنیا میں ایک پاسٹر سے ملا تھا جن کا نام تھا درگا پرشاد۔ اب ٹھیک ہے ان کے وہ کنورٹڈ ہیں، لیکن درگا پرشاد کا مطلب ہے کہ درگا کا پرشاد، یعنی درگا نے جو گفٹ دیا ہے۔ اب درگا کون ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک گاڈیس ہے جو کہ بت ہے، ایک دیوی ہے، اور اس کا وہ پرشاد۔ تو ان کو
خود سوچنا چاہیے کہ یہ نام ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں غیر معبود کا نام شامل ہے۔ اور چونکہ مجھ سے بزرگ تھے اور میری بڑی خواہش رہی کہ میں ان کو کہہ سکتا کہ اپنے نام میں کو تبدیل کر لیں، لیکن میں نہیں کہہ پایا کیونکہ ایسا موقع نہیں بن سکا۔ لیکن مجھے وہ نام میرے ذہن میں بیٹھ گیا، اور میں یہی سوچتا ہوں کہ غیر معبودوں کے ناموں کے بارے میں خداوند کا کلام کہتے ہیں کہ وہ تمہارے منہوں سے سنائی بھی نہ دیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم کے نام کی تبدیلی جو ہے وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہوئی، اور ابرام جس کا مطلب بزرگوار یا پدر، اس سے نام چینج کر کے ابراہیم کر دیا، جس کا مطلب ہے بہت سارے عبرانی، یعنی کہ قومیں، یا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ قوموں کا باپ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اور جیسے ہی یہ نام کی تبدیلی ہوئی، برکت کے دروازے سب کے لیے کھل گئے۔ یہ خداوند نے کہا کہ 9ویں آیت میں کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل در نسل پشت در پشت اسے مانے۔ جو خداوند نے وہاں پر ان کو بلیسنگ دی ہے، اس والے سے خداوند کا یہ حکم ہے کہ یہ عہد مانا جائے اور نسل در نسل مانا جائے اور ہمیشہ کے لیے مانا جائے۔ اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے، جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا۔ یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ ہاں، تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو، خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں۔ لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا۔ اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو، اپنے لوگوں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ کاٹ ڈالا جائے گا، اس کا مطلب قتل کرنے سے مراد نہیں ہے، یہ نہیں کہ اس کو سزائے موت مل جائے گی۔ کاٹ ڈالا جائے گا سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو بلیسنگز ہے وہ نہیں ہوں گی، اس کو شامل نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ سٹرائک آف کرنا، مثلا جیسے آنکھ کر دینا، اس والے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جب خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کو لٹا کے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو شامل نہیں کیا جائے گا، اس کو سٹرائک آف کر دیا جائے گا، اس کو آنکھ کر دیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ عہد، جو ختنے کا عہد ہے، وہ بڑا ضروری ہے، اس کا تعلق ہم سب کے ساتھ ہے۔ اور بہت سارے لوگ پالوس رسول کے خطوں کو، جو خاص طور پر گلیشینز کا خط ہے، اس کی میں نے بڑی ڈیٹیل میں اسٹڈی کروائی ہے، ہارون بھائی نے بھی اس پر بات کی ہوئی ہے کافی ڈیٹیل میں، اور اس کو مس یوز کر کے ختنے کے حوالے سے جو ہے وہ غلط تعلیم کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ شاید مسیحی لوگوں کے لیے، مسیحی بچوں کے لیے ختنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم سب جو ابراہیم کے وعدہ کے وارث ہیں، ہم سب پر لازم ہے، واجب ہے کہ ہم اس رسم کو ادا کریں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ اس کا تعلق نجات سے نہیں ہے، اس کا تعلق میراث سے اور خداوند کے اس عہد سے ہے۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ جی غیر قوم سے چونکہ ہم ہیں تو ہمارے پر لازم نہیں ہے، تو لکھا ہے کہ اگر پردیسی بھی ہو تو ہر شخص جو کہ اس گھر میں اڈاپٹ کیا جائے گا، لکھا ہے کہ اگر پردیسی سے خریدا ہو، یعنی کہ مینس کہ اگر غیر قوم میں سے آیا اور وہ اس نسل کا حصہ بن گیا، تو اس کا ختنہ ضروری ہے، زر خرید کا ختنہ ضروری ہے، خانہ زاد کا ختنہ ضروری ہے، ہر شخص کا ختنہ، یعنی کہ جو شخص خدا کی گھرانے میں، ابراہیم کی نسل میں شامل ہوتا ہے، اس کا ختنہ بالکل ضروری ہے۔ اس پر ہم اور زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ختنے کی مختلف اقسام جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ ایک قسم جو ہے وہ بدن میں کھلڑی کا ختنہ ہے، جس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، اور پھر دل کے ختنے کے والے سے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ پھر کانوں کی نامختونی، آنکھوں کی نامختونی، اس طرح کے مختلف ختنوں کا ذکر بائبل میں ہے۔ ان تمام پر غور کریں گے۔ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو ہمیں تھوڑا سا اس پر غور کرنا ضرور ہے، اور اچھی بات ہے کہ ہم اس پر غور کریں، اور
ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو اس عہد کو نہیں مانے گا وہ کاٹ ڈالا جائے گا، وہ اس قوم میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ حزقیل کی کتاب میں پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ عہد جو ہے وہ نشان کے طور پر کیسے ظاہر ہوگا، اور اس کا تعلق آنے والی زندگی میں اور خدا کی بادشاہی میں کیسے ہے۔ اور یہ عہد جو ہے اس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ یہ نسل در نسل، پشت در پشت مانا جائے، اور سب جو لوگ اپنے آپ کو ابراہیم کی نسل کہتے ہیں وہ سب اس عہد میں شامل ہوں۔ سو میرے عزیزو، اس بات کو اور زیادہ ڈیٹیل میں ہم جانیں گے، ورس 14 تک ہم نے پڑھ لیا، اور آگے تب ہی بڑھیں گے جب ہم اس بات کو اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ سو نیکسٹ آڈیو میں ہم گلیشینز کے لیٹر میں جائیں گے اور ختنے کے حوالے سے تعلیم کو دیکھیں گے، اور پھر بک آف ایکٹس میں دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ غلطیوں کے خط کا جو موجب کون سی ایسی چیزیں بنی جس کی وجہ سے پالوس رسول نے وہاں پر ختنے کے حوالے سے ڈیٹیل میسیج دیا ہے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور اشکانہ کا سلام۔ ہم خدا کی تعریف اور ستائش کرتے ہوئے کلام مقدس میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ خدا کا نام جلال پائے، سارا عزت اور جلال خدا یسوع مسیح ناصری کو ملے۔ بک آف جینیسس، پیدائش، برشید، اتپتی کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے 17 چیپٹر میں ہیں، اور موضوع ہے ختنہ، اور وہ وعدہ جو باپ ابراہیم کے ساتھ کیا گیا تھا اس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور نئے عہد نامہ میں کلیسیا کے لیے کیا حکم ہے اس پر بات چیت ہو رہی ہے۔ کل کے آڈیو میں آپ لوگوں نے سنا کہ کس طریقے سے غلطیوں کے خط کا جو کانٹیکس جو ہے، اور پالوس رسول نے جو ختنہ کے اوپر بحث کی اس کا کانٹیکس کیا تھا، اور کیوں یہ خط لکھنے کی حاجت ہوئی، اور ایسی کیا بات جو ہے وہ اس وقت دیکھنے اور سننے میں آ رہی تھی کلیسیاؤں میں جس کی وجہ سے یہ خط لکھنے کی حاجت پڑی۔ پھر یہ ہے کہ اس خط کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اس کو مس یوز کیا جاتا ہے، اور اس کو آؤٹ آف کانٹیکس لیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو یہ تعلیم ہے جو مسیحی حلقوں میں، کلیسیاؤں میں عام طور پر غلط العام ہے اور رائج ہے، وہ یہ ہے کہ ختنے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے کسی بھائی نے سوال بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بچپن میں سیکھا تھا اور جو ہم سیکھتے ہیں کلیسیا میں، وہ یہ ہے کہ ختنے کا حکم ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ بپتسمہ نے لے لی۔ تو اب جو ہے وہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ بپتسمہ لیتے ہیں۔ تو پہلی بات اس سوال کے جواب میں آپ کو بتاتا چلوں میرے عزیزو بہنوں بھائی، کہ ختنے اور بپتسمے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو پھر وہی ہم کہہ لیں کہ ہم وہی غلطی دہرا رہے ہیں جو اس وقت فریسیوں نے جو ہے وہ کی، اور انہوں نے نجات کو ختنے سے جوڑ دیا تھا۔ یہاں پر اگر آپ بپتسمے کو ختنے کا ریپلیسمنٹ کہیں گے تو پھر وہی غلطی ہم بھی دہرا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک ایسا کام سجیسٹ کر رہے ہیں جس کا تعلق بائبل سے نہیں ہے، کیونکہ بپتسمہ جو ہے وہ بڑے عمر کے لوگوں کا، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ ہوش و حواس میں ہیں، جو کہ ایڈلٹس ہیں، ان کا بپتسمہ ہوتا ہے، اور بپتسمہ بچے کا نہیں ہو سکتا۔ بائبل ہمیں یہ بڑا کلیئرلی بتاتی ہے۔ ختنہ جو ہے وہ بچے کا ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر بپتسمہ نے ختنہ کو ریپلیس کیا تو ختنہ تو صرف جو ہے وہ نر بچوں کے لیے تھا، اور آبویسلی میل چائلڈ ہے اس کا تعلق ہے ختنے سے۔ جو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ڈز اٹ مین کہ ہم پھر صرف جو نر بچے ہیں، جو میل کڈز ہیں، ان کو بپتسمہ دیا کریں، اور اگر کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو جو ہے بپتسمہ وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ایگزیمپٹ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ آرگیومنٹ کہ جی بپتسمہ نے ختنہ کو ریپلیس کر دیا ہے، اٹس جسٹ رانگ آرگیومنٹ۔ یہ بیسیکلی اگین کیتھولک چرچ کا، کیتھولسزم کا آرگیومنٹ ہے، اور جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ بچوں کا بپتسمہ ہونا چاہیے، کیونکہ کیتھولک چرچ نے نہ صرف ختنے کے خلاف جو ہے وہ مہم چلائی، بلکہ جو ایمانداروں کا بپتسمہ ہے اور نئی پیدائش ہے اس کے خلاف بھی مہم چلائی، اور دونوں چیزوں کو ختم کر کے
جو ہے وہ ایک یعنی بچوں کا بپتسمہ شروع کر دیا، جو کہ غلط تعلیم تھی۔ اب بات یہ ہے کہ دونوں ہی چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر مثلا بپتسمہ لینا ہے جو کہ بڑی عمر میں لیا جاتا ہے، اس کا تعلق دل کے ختنہ کے ساتھ ہے، لیکن آن دی ادر سائڈ جو ختنہ ہے اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کاوننٹ کے ساتھ، میراث کے ساتھ ہے، اس کا تعلق نجات کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہی بات جو ہے وہ پالوس رسول وہاں پر سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، غلطیوں کے ختمے۔ اور قطعاً یہ نہیں کہا پالوس رسول نے کہ مسیحی جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو ختنے کے پروسیس سے نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ ان سب کو گزرنا چاہیے، کیونکہ ہم وعدہ کے وارث ہیں، ابراہیم کی نسل ہیں، سو جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ سو جو گاسپل ہے یا جو انہیریٹنس ہے وہ نہ صرف روحانی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی ہے۔ اب گلیشینز کے خط میں ہم اگر جائیں، غلطیوں کے خط میں، تو اس کے پہلے باب میں ہی جو ہے وہ اس چیز کی ایکسپلینیشن ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے باب کی 6 آیت لکھا ہے کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا، یعنی کہ نجات کا تعلق جس کا تعلق فضل سے ہے، اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے۔ اب یہ کس خوشخبری کی بات ہو رہی ہے؟ جو کہ اعمال 15 باب میں وہاں پر فریسیوں نے کہا تھا کہ نجات تبھی ڈکلیئر کی جائے گی جب ان لوگوں کے ختنے نہ ہوں، اسپیشلی جو غیر قوم سے آتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مگر وہ دوسرے نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ آبویسلی وہ فریسی جو آئے تھے انہوں نے گھبرا دیا تھا لوگوں کو، ان کو کہا تھا کہ تم تو نجات یافتہ نہیں ہو۔ آبویسلی وہاں پر جو لوگ نجات یافتہ تھے وہ اس خوشی اور شادمانی میں بہت خوش تھے، اور وہ نجات کی شادمانی کو لیے پھرتے تھے اپنی زندگیوں میں، خوشخبری کے باعث شادمان تھے، راضی تھے اور ایمان میں بڑھ رہے تھے۔ اور سڈنلی فریسیوں کے ایک گروہ نے آ کر ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہ نجات یافتہ نہیں ہیں، تو وہ گھبرا گئے۔ اور یہی بات پالوس رسول یہاں پر کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایسی بات نہیں ہے کہ پالوس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص آ کر تمہیں شریعت پر عمل کرنے کی بات تلقین کرے تو تم اس کی بات نہ مانو اور کہو کہ اب ہمارا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص شریعت پر عمل کو خوشخبری سے، نجات سے اور نجات پانے سے جوڑنے کی کوشش کرے تو وہ پھر غلط تعلیم ہے، اور اس فرق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے ایماندار ہونے کے ناطے۔ اور لکھا ہے کہ ایسے شخص ہیں جو گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی ہے کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں کہ ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی، اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہو۔ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ اب یہاں پر بڑا کلیئرلی خداوند کے بندہ پالوس نے یہ کہا کہ آدمیوں کے بنائے ہوئے اس رسم کے پیچھے، آدمیوں کی بنائی ہوئی رسم ختنہ نہیں ہے، ختنہ جو ہے وہ خدا کی بنائی ہوئی رسم ہے۔ آدمیوں کی بنائی ہوئی رسم کیا ہے کہ ختنہ کو نجات سے جوڑ دینا، یہ آدمیوں کی بنائی ہوئی رسم ہے۔ خدا نے جب ختنے کا حکم دیا تھا تو اس کا نجات سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ باپ ابراہیم جو ہے وہ 74 سال کے تھے جب انہوں نے ایمان لائے اور وہ نجات کا جو ہے وہ ایکسپیرینس انہوں نے اپنی زندگی میں کیا اور راست باز ٹھہرے، جیسا کہ ہم نے پچھلے چیپٹرز میں پڑھا تھا۔ لیکن وہ 99 سال کے تھے جب انہوں نے ختنہ جو ہے وہ اس کو ریسیو کیا۔ سو ایمان لانا نجات کا باعث بنا، اینڈ آبویسلی وہاں پر جو ہے وہ ان کی میچورٹی میں آگے بڑھتے ہیں، اور 24 سال کے بعد جو ہے وہ آلموسٹ 24 ایئرز کے بعد وہاں پر ختنے کے رسم میں سے گزرتے ہیں۔ یہی چیز ہم پالوس رسول اور تیموتھیوس کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ تیموتھیوس جو ہے وہ بڑی دیر سے نجات یافتہ تھا، لیکن جب وہ اسپرچول میچورٹی کے ایک پوائنٹ پر پہنچ گیا تو چونکہ وہ خداوند کی شریعت پر عمل پیرا تھا اور خداوند کے حکموں پر عمل کرتا تھا، تو پھر اس کو ختنہ کے حکم میں سے بھی گزرنا پڑا۔
سو پولس رسول نے گلیشینز چیپٹر 1 میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ جو خوشخبری ایمان سے متعلق ہے، جیسا رومیو 10 باب میں لکھا ہے کہ وہ خوشخبری جس کا تعلق ایمان سے ہے وہ ہم پریچ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات یا خوشخبری دینا چاہے تو وہ غلط بات کر رہا ہے اور اس کا بائبل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ دوسرے باب میں جائیں تو وہاں پر لکھا ہے اس کی 15ویں آیت میں، یہ وہ موقع ہے جب کیفا یعنی پطرس اور پالوس کے درمیان بحث ہوئی، اور پطرس کو پالوس نے ایک دو باتوں پر جو ہے وہ ان کی سرزنش کی، ان کو چیک کیا، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ ڈسکشن میں گئے ہیں۔ پالوس اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں، پطرس سے لکھا ہے کہ گو ہم، اس کی 15ویں آیت ہے دوسرے باب کی، گو ہم پیدائش سے یہودی ہیں اور گناہ گار غیر قوموں میں سے نہیں، تو بھی یہ جان کر کے آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، خود بھی یسوع مسیح پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ تو خداوند کا بندہ پالوس یہاں پر بڑا کلیئر ہے کہ خوشخبری جو ہے وہ کیا ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ ایمان لانے سے، اور اس نے خدا کے بندہ پالوس نے یہاں پر بڑا کلیئرلی کہا کہ ہم جو کہ پیدائشی یہودی ہیں، ہم بھی ایون دو کہ بچپن سے شریعت پر عمل کر رہے ہیں اور غیر قوم والے لوگوں کی طرح نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں بھی ایمان لانا پڑا۔ دیٹ مینس کہ ان کے تو ختنے بچپن میں ہی ہوئے تھے، چاہے وہ پطرس تھا چاہے وہ پالوس تھا، لیکن کیا تھا کہ ان کو ایمان لانا پڑا، اور ایمان لانے کے باعث وہ نجات یافتہ۔ اور اسی چیز کو پالوس اب ریورس کر رہے ہیں کہ اگر اس وقت جو بچپن کے ختنے تھے اس کا ہمارے ایمان سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور بڑے ہو کر جب ہم نے ایمان لایا تو وہ ختنہ جو تھا وہ ارریلیونٹ تھا اس ساری سچویشن میں، تو تم یا باقی لوگ کیسے اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ غیر قوموں میں سے آئے ہیں ان کو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شریعت پر عمل کر کے دکھانا ہوگا، اور اعمال کے سبب سے بھی جو ہے وہ ایمان کے اوپر اعمال کو ایڈ کرنا پڑے گا نجات پانے کے لیے، جبکہ پولس نے بڑا کلیئرلی افسیوں کے خط میں کہا ہوا ہے کہ ایمان لانے سے فضل سے نجات ہے، اور نجات پا چکنے کے بعد عمل کرنا جو ہے وہ ایڈ ہوتا ہے نجات کے اندر، ان اے سینس کہ نجات یافتہ زندگی میں برکتوں کو لانے کا باعث بنتا ہے۔ تو عمل کا تعلق برکت سے ہے اور ایمان کا تعلق فضل اور نجات سے ہے۔ اور پھر آگے کہتا ہے کہ اعمال سے کوئی شخص جو ہے وہ راست باز نہیں ٹھہرے گا۔ جو پالوس کی اور پطرس کی جو بحث ہوئی یا بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، اس میں یہی بات قابل ذکر تھی کہ پالوس بار بار اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ عمل نجات پانے سے پہلے کیا جائے یا نجات پانے کے بعد کیا جائے، اس کا نجات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا ایک یہودی جو کہ جیسے پطرس اور پالوس تھے، جو کہ پیدائشی طور پر جو ہے وہ یہودا کے گھرانے میں پیدا ہوئے اور 8ویں دن کے ختنے ہوئے، وہ لوگ بھی بڑے ہو کر غیر نجات یافتہ ہی تھے، اور ان کو بھی نجات پانے کے لیے ایمان لانا پڑا۔ ان کا ختنہ جو تھا آٹومیٹیکلی اس چیز کی علامت نہیں تھا یا اس چیز کی ضمانت نہیں تھا کہ وہ نجات یافتہ ہیں۔ آن دی ادر سائڈ ان کو ایمان پہلے ختنہ کیا اور پھر بعد میں ایمان لائے۔ آن دی ادر سائڈ تیموتھیوس جیسے لوگ جو کہ غیر قوم میں سے آئے یا اور بھی ایسے لوگ، ان کو پہلے ایمان لائے اور ایمان کے باعث ان کو نجات مل گئی، اور ختنہ جو تھا وہ بعد میں ان کی زندگی کا حصہ بنا۔ لیکن پولس رسول نے بڑا کلیئرلی وہاں پر ڈیفرینشیٹ کیا کہ ان دونوں چیزوں کو ہم جوڑ نہیں سکتے، اور یہی بات جو ہے وہ یہاں پر کی جا رہی ہے کہ اعمال سے کوئی شخص راست باز نہیں ٹھہرے گا۔ ہم جو مسیح میں راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں اگر خود ہی گناہ گار نکلے تو کیا مسیح گناہ کا باعث؟ ہرگز نہیں۔ اور آگے جا کر وہ اس چیز کو اور زیادہ جو ہے وہ کلیئرلی 21ویں آیت میں بتاتے ہیں کہ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملتی تو مسیح کا مرنا ابس ہوتا۔ تو یہاں پر خداوند کا بندہ پالوس بڑا کلیئرلی اس چیز کو بتا رہا ہے۔ اس وقت بھی پولس رسول نے ان فریسیوں کی مخالفت کی جنہوں نے ختنے اور نجات کو آپس میں جوڑنے کی بات کی۔ پولس رسول کی رائٹنگز اور ان کے جو آرگیومنٹس ان کو بیس بناتے ہوئے
آج بھی ہمیں کلیسیاؤں میں اس چیز کی مخالفت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کلیسیا کے فور فادرز نے یا کلیسیا کے بزرگوں نے صدیوں پہلے ختنے اور نجات کو آپس میں پھر جوڑنے کی کوشش کی اور کہا کہ اب ہمیں ختنہ نہیں کروانا چاہیے بلکہ بچوں کا بپتسمہ دینا چاہیے، انہوں نے بھی وہی کام کیا جو فریسی کر رہے تھے۔ وہ فرق اینگل سے ختنے اور نجات کو جوڑ رہے تھے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ نافرمانی اور خداوند کے حکموں پر عمل نہ کرنے کا ریزن دیتے ہوئے ختنے اور نجات کو آپس میں جوڑتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے نجات پائی ہے ایمان سے یا بچے کا بپتسمہ ہونا چاہیے، اب ختنہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز اگین غلط تعلیم ہے، کیونکہ ختنے کا نجات سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے مسیحی بچے جو بیٹے پیدا ہوتے ہیں ان کو ضرور ختنہ ان کا ہونا چاہیے، اور اس کا ختنہ اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ بائبل میں یہ حکم ہے اور خداوند نے یہ حکم دیتے، اور پالوس، پطرس، کوئی بھی ہو، کوئی بھی شخص یہ حق نہیں رکھتا کہ جو خدا نے مقرر کیا ہے، جیسے کلام میں لکھے کہ جو خدا مقرر کرتا ہے اس کو آدمی ڈھا نہیں سکتا، جو خدا نے مقرر کیا ہے اس کو کیسے، پولس رسول کے پاس کیا اتھارٹی ہے، ہمارے پاس یا کسی کے پاس، انسان کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ وہ اس چیز کا حکم جو خداوند نے دیا ہے اس کو کہے کہ اب اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کو ختم کر دیا جائے۔ ہاں یہ ہے کہ خداوند خدا اگر کہے اپنے منہ سے تو فرق بات ہے، لیکن اگر کلیسیا کے لوگ یہ کہیں کہ چونکہ اب ہمیں نجات بپتسمہ سے ملتی ہے اس لیے ہم نے ختنہ نہیں کروانا، تو یہ بھی جو ہے غلط تعلیم ہے، کیونکہ اگین وہی غلطی ہم دہرا رہے ہیں لیکن ڈفرینٹ اینگل سے دہرا رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نجات اور ختنہ آپس میں یعنی کہ ان کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ غلط تعلیم ہے۔ سو نجات کے لیے اقرار کرنا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے، دل سے ایمان لانا، اور لکھے کہ اقرار منہ سے کیا جاتا ہے، ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، وہ دل کا ختنہ ہے بپتسمہ۔ لیکن جسم کا ختنہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ میٹر ہے، اس پر جو ہے وہ خداوند کا حکم ہے اور اس کو ضرور ماننا چاہیے، اس کا بپتسمہ سے نجات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کل چیپٹر 3 کے خلاصہ کو دیکھیں گے جلدی سے، ابراہیم کی جو ہے وہ سٹوری کو یہاں پر سیکھیں گے، اور پھر ہم واپس بک آف جینیسس میں جائیں گے اور پھر موو آن ہو جائیں گے، کیونکہ گلیشینز کی کتاب کی پوری آیت با آیت، چیپٹر با چیپٹر اسٹڈی ہم کر چکے ہوئے ہیں۔ سو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت و جلالی نام میں آپ سب کو تحسین و اشکانہ کا سلام۔ خداوند خدا سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند یاوہ پاک خدا کی میں تعریف کرتا ہوں، میں ستائش کرتا ہوں، ہماری زبان خداوند کی تعریف کا ہے، اپنی نجات کے پیالے بلند کر کے خدا ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تاکہ خداوند یہ توفیق دے کہ پاک اور مقدس ہاتھ اٹھائے جائیں، اپنے ہونٹوں کا پھل خداوند کو دیا جائے اور رحمت اور فضل کو خداوند سے ریسیو کیا جائے۔ بک آف جینیسس پیدائش کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور چیپٹر 17 کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے ختنہ کے بارے میں سیکھا اور کانٹیکسٹ دیکھا جو کہ پولس رسول نے جو لیٹر لکھا ہے گلیشینز کے اندر، اور اس میں جو کچھ بھی سب باتیں لکھی سب کو ہم نے دیکھا سمجھا۔ ایک چیز یاد رہی کہ گلیشینز کی جو اسٹڈی ہے ہم نے باقاعدہ کی تھی آج سے 1 سال پہلے، اور لا اینڈ گریس جو سیریز تھی اس میں ہم نے یہ سب کچھ سیکھا تھا، اور گلیشینز اینڈ ہیبرو یعنی غلطیوں اور عبرانیوں کے خط کو ہم نے بخوبی کنگالا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کو اپنی زندگی اس کو لائک ورس بائی ورس اپنی زندگی میں جگہ دی تاکہ ہم اس چیپٹر کو ڈیٹیل میں پڑھ سکیں، اور اس بک کو، ان چیپٹرز کو، ان ورسز کو، اور پھر اس سے ہم سیکھیں کہ کیا واقعتاً ایسا تو نہیں کہ پولس رسول شریعت کے خلاف نہیں بلکہ شریعت کے حق میں بات کر رہے ہیں، اور ایکچولی ایسا ہی ہے، کیونکہ خود خداوند کا بندہ ہونے کے ناطے پولس رسول کبھی بھی شریعت کو توڑنے یا شریعت کو ختم کرنے یا شریعت کے خلاف ہونے کی بات نہیں کریں گے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ختنے کی بات ہم نے کر لی، 15ویں آیت سے آج ہم دیکھیں گے چیپٹر 17 بک آف جینیسس، اور لکھا ہے خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساری نہ پکارنا بلکہ اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے پیدا ہوں گی اور عالم کے بادشاہ
اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہیم سرنگون ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا، اور کیا سارا جو 90 برس کی ہے اس سے اولاد ہوگی؟ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خداوند نے فرمایا بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے باپ ابراہیم سے نام جب تبدیل کیا تو پھر خداوند نے ان سے بات کی، اور نہ صرف باپ ابراہیم کا نام تبدیل کیا گیا بلکہ ساری کا نام بھی تبدیل کر کے، یا سارائی کا نام تبدیل کر کے سارہ رکھا گیا، جس کا مطلب پرنسیس ہے، خدا کی شہزادی ہے۔ اور خداوند نے برکت دی اور کہا کہ میں اب سارہ کو بلیس کروں گا، اور کہا کہ اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، یقیناً میں اسے برکت دوں گا۔ اور اسحاق کی جو بلیسنگ تھی وہ یہ تھی کہ قومیں اس کی نسل سے پیدا ہوں گی، اور عالم کے بادشاہ یعنی کہ دنیا کے اندر بادشاہ اسحاق سے نکلیں گے۔ ہم بائبل کے اندر اسپیشلی بک آف جینیسس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو 2 بہت بڑے کیریکٹر ہمیں نظر آتے ہیں، اور جیسے باپ ابراہیم ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا کیریکٹر، کافی زیادہ کام بھی ان کے والے سے لکھیں، اور آن دی ادر سائڈ یعقوب جن کو پھر اسرائیل کہا گیا اور وہاں سے قبیلے نکلے، وہ بھی ایک بہت بڑا کیریکٹر ہمیں نظر آتے ہیں، ایک بہت بڑا کردار ہے بائبل میں، ان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ لیکن بیچ میں جو ہے وہ اسحاق ایک بہت ہمبل شخص کے طور پر نظر آتا ہے، اور کچھ خاص اسحاق کے بارے میں نہیں ہے، اور ایک بڑا جینٹل، ایک ڈو ٹائپ، ایک کہہ لیں کہ جیسے کوئی فاختہ ہوتی ہے، بالکل ویسا سا کردار ہے، بڑا بیلوڈ سا کردار ہے، اور بڑا ایکسٹرا ایویگنٹ نہیں ہے، ایسا نہیں جیسے باپ ابراہیم ان سارے ایکسپیرینسز میں سے گزرے، یا جیسے باپ یعقوب ان تمام ایکسپیرینسز میں سے گزرے ہیں۔ لیکن ہم اسحاق کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایسے بہت زیادہ ان کی ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی۔ آبویسلی وی بلیو کہ وہ بھی ایکسپیرینسز میں سے گزرے ہوں گے، اور ان کی زندگی بھی خداوند کے خوف میں گزری، لیکن اتنی ایونٹ فل نہیں تھی۔ تو یہاں پر خداوند وعدہ کر رہے ہیں ابراہیم سے، انہوں نے کہا کہ میں ایکچولی تجھے سارا کے بطن سے بلیس کروں گا، جو کہ میں نے تجھے اوریجنل وعدہ کیا، جہاں پر خداوند نے اوریجنل وعدہ یاد کروایا ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ یہ وعدہ 24 سال پہلے خداوند نے کیا تھا، اور یہی بات شاید ہے کہ باپ ابراہیم نے بیچ میں تھوڑا سا اپنے دل میں ہنسے بھی کہ خدا مطلب شاید 24 سال پہلے جب وہ 74 سال کے تھے تو تب پھر بھی کوئی امید تھی کہ وہ 74 سال کے تھے اور سارہ 64 سال کی تھی، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو بالکل ہی جو ہے وہ امید جاتی رہی، اور میں بالکل ہی بڑھاپے میں آ گیا ہوں، 100 سال کا ہو گیا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ میرے سے اولاد ہو؟ اور لکھا ہے کہ خداوند کا بندہ ابراہیم وہاں پر سرنگوں پھر بھی ہوا۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی خداوند نے جو باپ ابراہیم کے اندر دیکھی اور رکھی، کہ خداوند کا بندہ جو ہے وہ ہر بات پر سر ضرور جھکاتا تھا، اور انہوں نے ایمان لائے، پھر بھی ایمان لائے اور سر کو جھکایا۔ لیکن ساتھ میں ایک اور بھی ہوا کہ کیونکہ اب خداوند کے ساتھ وہ بڑے فرینک ہیں، اور ایک دوستی کا بھی رشتہ ہے، تو دل میں باپ ابراہیم جو ہیں وہ ہنسے، اور انہوں نے کہا کہ مطلب دل میں سوچا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہو سکتا ہے، اور سارہ جو 90 برس کی ہے، کیا سارہ کے اولاد ہوگی؟ اور ابراہیم نے وہاں پر پھر دعا کی کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ ان کو لگا کہ شاید خداوند نے شاید دیر کر دی ہے، خداوند نے ایسا کیا اور کہا کہ اسماعیل کوئی جینے دے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور ایک یہاں پر ایک ایسے شخص کی بھی فیلنگ آتی ہے جو کہ تھوڑا تھک بھی گیا ہے، اور وہ چلتا بھی رہا ہے خداوند کے ساتھ، اور اس نے بڑی دیانتداری کے ساتھ سفر کیا ہے،
لیکن اپنے کہہ لیں کہ ایکشنز پہ تھوڑا سا نادم بھی ہے کہ اسماعیل کی پیدائش جو ہے وہ جسمانی خواہش اور خود ساختہ فیصلے کی جو ہے وہ تکمیل تھی، لیکن خداوند کا بندہ ابراہیم شاید اس پہ دوبارہ اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے، یا تھوڑا امبیرسمنٹ بھی ہے کہ 24 سال پہلے خدا نے مجھے کہا تھا اور میں نے وہاں پہ مانا بھی، اور خداوند نے اس کو میرے لیے راست بازی بھی گنا، اور میں نے وہ ساری بات جو ہے ایز اٹ از مان لی تھی، لیکن اب جو ہے وہ خداوند آ کے مجھے دوبارہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ ایک سوچ نظر آتی ہے اس طرح جھکنے میں اور اس طرح کے ہنسنے میں۔ لیکن خداوند نے کہا کہ بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا۔ خداوند نے ریٹریٹ کیا، دوبارہ اس وعدے کو یاد دلایا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو مجھ پر ایمان رکھ کہ تیری بیوی سارہ سے بیٹا پیدا ہوگا، اور تو اس کا نام اسحاق رکھنا، جس کو عبرانی میں یتزاق کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے ہنسنا یا لافٹر یا کہا، کیونکہ خداوند نے ان کے ماتم کو دور کر کے ان کو خوشی دی، ہنسی دی، شادمانی دی، اور ان پر جو ہے وہ اپنا فضل کیا ہے خداوند نے، اور ان کو جو اولاد دی اس سے ان کی ہنسی جو ہے وہ واپس آئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ابراہیم ہنسے، بلکہ آگے جا کر جب سارہ سے بات ہوتی ہے تو سارہ بھی ہنسی، تو تقریباً سارہ جو ہے وہ یہاں پر آلموسٹ 90 ایئرس کی ہے، اور پھر 90 سال کی جب ہوئی ایگزیکٹلی، تو بچہ پیدا ہوا جو اسحاق ہے، جو کہ ہم نیکسٹ چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اور خداوند نے کہا کہ میں ایسا کروں گا کہ تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور پھر میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا۔ تو خداوند بڑے کلیئر ہیں کہ اسماعیل جو ہے وہ چونکہ غیر قوم میں سے نکلا، غیر قوم کی عورت تھی، مصری تھی، لونڈی کا بیٹا، اس سے وہ عہد نہیں باندھ رہے، اور خداوند نے جو ہے وہ کہا کہ میں اسماعیل سے یہ عہد بندی نہیں کروں گا، اور میرا عہد جو ہے وہ سارہ کی اولاد سے ہوگا، اسحاق سے ہوگا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ میں نے اسماعیل کے حق میں بھی تیری دعا سن لی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا، اور اس پر اسے برومند کروں گا، اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے، یعنی کہ اسماعیل میں سے بھی 12 قبیلے کہہ لو یا 12 سردار پیدا ہوئے، لیکن اور لکھے کہ اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ یہ جو عربس ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسماعیل کے بیٹوں میں سے ہیں، کیونکہ آگے جا کر اسماعیل کا جب نسب نامہ لکھا ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بیٹوں کے نام ہیں، اور پھر لکھا ہے کہ لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا، جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارہ سے پیدا ہوگا، یعنی کہ عید کے موقع پر۔ وقت معین کا کیا مطلب ہے؟ اپوائنٹڈ ٹائم، اپوائنٹڈ ٹائم جس کو اردو میں، جیسے ہم اردو میں معین کہہ رہے ہیں، عبرانی میں اس کو موعد کہتے ہیں، یعنی عید کا وقت۔ تو خداوند نے کہا، اور یہ بہار کا موسم تھا، اور اسحاق کی پیدائش جو ہے وہ عید فصح کے دنوں میں یا عید فصح کے موقع پر ہوئی، کیونکہ آگے جا کر خداوند نے کہا تھا کہ معین وقت پر، یعنی عیدوں کے وقت پر، بہار کے موسم میں یہ سب کروں گا۔ اور بہار کے موسم میں ہمیں پتہ ہے کہ کون سا معین وقت ہے، مقررہ وقت کون سی عید کو بہار کے موسم میں ہم مناتے ہیں، اور یہ عید فصح کا وقت ہے۔ اور یہاں پر معین وقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند کہہ رہے کہ میں اب بھی ایک وقت مقرر کر رہا ہوں، تو معین وقت کا مطلب ہے عید کا وقت۔ یہاں پر جو الفاظ یوز ہوئے ہیں اپوائنٹڈ ٹائمز کے، یہ چیز اس طرف اشارہ بھی کرتی ہے کہ باپ ابراہیم اور ان کے گھرانہ کے لوگ عیدیں مناتے تھے، اور آگے جا کے اس کے ہمیں بارہا ثبوت بھی ملیں گے کہ ان کو جو ہے وہ آگے جا کے انہوں نے یہی سب کچھ کیا، اور وہاں پر عید کی حالت ہوئی، عید منائی گئی، بے خمیری روٹیوں کی عید بھی منائی گئی جو کہ لوط کے فیملی منا رہی تھی۔ تو ہم یہ سب کچھ وہاں پر دیکھتے ہیں، اور لکھا ہے کہ معین وقت پر عید کے موقع پر سارہ سے پیدا ہو گئے اسحاق، اور جب خداوند ابراہیم سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا، یعنی کہ خداوند کو جو ہے وہ باپ ابراہیم نے فلائی کرتے ہوئے دیکھا، اور تھیوفنی باڈی جو ہے آبویسلی یہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور اس کو جیسے اینجلس ہم دیکھتے ہیں کہ فلائی کرتے ہیں، ویسے ہی خداوند کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔
خداوند واپس جو ہیں وہ خود آسمان کی طرف چلے گئے۔ لکھے کہ تب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور سب خانہ زادوں اور اپنے سب تر خریدوں کو یعنی اپنے گھر کے سب مردوں کو لیا اور اسی روز خدا کے حکم کے مطابق ان کا ختنہ کیا۔ ابراہیم 99 برس کا تھا جب اس کا ختنہ ہوا، اور جب اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ہوا تو وہ 13 برس کا تھا۔ ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ایک ہی دن میں ہوا۔ اس کے گھر کے سب مردوں کا ختنہ خانہ زادوں اور ان کا بھی جو پردیسیوں سے خریدے گئے تھے اس کے ساتھ ہوا۔ تو یہاں پر بڑا کلیئرلی ہمیں نظر آتا ہے کہ باپ ابراہیم کا جو ہے وہ ختنہ ہو رہا ہے، اسماعیل کا ختنہ ہو رہا ہے، عمر کا بڑا فرق ہے۔ اور ایک چیز ہمیں بڑا کلیئر نظر آتی جیسا کہ پالوس رسول نے اپنے خط میں گلاطیوں میں کہا کہ ایمان لانے کے سبب سے باپ ابراہیم راست باز ٹھہرے، جو کہ 74 سال کی عمر میں ہوا، اور اس کے بعد جب میچورٹی آتی ہے تو انہوں نے ختنہ کو بھی اپنی زندگی میں جگہ دی اور ختنہ کے رسم کو پورا کیا، اور اس میں سب کے سب لوگ شامل تھے، سب مرد، خانہ زاد اور پردیسی بھی جو تھے وہ بھی شامل تھے۔ ہم بھی تو وہ پردیسی ہیں جو خون سے خریدے گئے ہیں اور باپ ابراہیم کے گھرانہ کے لوگ ہیں، سو ہم سب پر یہ قانون لاگو ہوتا ہے۔ اگین اس چیز کا اشارہ یہی ہے کہ اشارہ یہی دوں گا کہ نجات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق باپ ابراہیم کے ساتھ ہے، میراث کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ خداوند کی فرما برداری کے ساتھ ہے، بلکہ کلام مقدس کے جتنے بھی احکام ہیں ان سب کا تعلق خداوند کی فرما برداری سے ہے۔ سو اس سٹوری کو ہم آگے پڑھتے جائیں گے، چیپٹر 18 میں اور انٹرسٹنگ باتیں ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔